آج ایک بڑے اہم عنوان پہ ایک فکری قسم کا عنوان جس پہ غور و فکر آج کل بڑی ضرورت کی حامل ہے، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آج کی گفتگو عقیدہ ختم نبوت پر اس لیے ہے کیونکہ جب بھی حضور کی عزت پہ کسی پہلو کسی طرف سے بھی انگشت تان اٹھے گی تو اہل ایمان اپنے جاگنے کا ثبوت تو دیں گے، تلوار کی صورت میں، زبان کی صورت میں، قلبی کیفیت کی صورت میں، اور یہ تینوں ہی کیفیات ایمان ہیں۔ تلوار سے روکا جائے یہ قوی ایمان ہے، زبان سے روکا جائے کمپیریٹیولی کمزور ایمان ہے، دل سے برا کہا جائے یہ آخری درجہ ہے ایمان کا ہی، لیکن یہ آخری درجہ ہے۔ تو یہ زبان سے روکنے والا جو امر ہے یہ آج ہم کریں گے۔ منع کیا جائے گا کہ رسول اللہ کی نبوت میں ایسے شک و شبہات نہ پیدا کیا جائیں جس سے امت کے ایمان کو ٹھیس پہنچے، اہل ایمان کو تکلیف ہو۔ یہ قطعی اللہ کا حکم ہے، نصوص قطعیہ میں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا عقیدہ، ایسا عقد کا معنی ہوتا ہے گرا، ختم نبوت کا معنی ہوتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اور یہاں پہ ختم سے مراد دی اینڈ والا ختم ہے۔ دی اینڈ، کام شروع ہوا اور ختم ہو گیا، یہ وہ والا ختم ہے، اس میں کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآنی آیات میں ایک جگہ نہیں، مختلف جگہوں پہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ ضرورت دین بھی ہے اور اصول دین بھی ہے۔ رسول اللہ کو آخری نبی ماننا حضور کی عزت ہے۔ جس نے حضور کو آخری نبی نہیں ماننا اس نے حضور کی عزت نہیں کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جس نے نبی کی عزت نہیں کی وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے آپ اسلام میں نہ سمجھیں۔ ایک تو یہ بڑی سادی سی بات میں کر رہا ہوں، کوئی دقیق نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی سمجھ نہیں آ رہی، بڑی سادی سی بات ہے کہ بھائی حضور کو آخری نبی مانو۔ کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی ضمنی کوئی نبوت نہیں ہے رسول اللہ کے بعد۔ اور جب ہم نبی کہتے ہیں نبی، تو نبی کا بڑا سادہ سا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ نبی چونکہ نبا خبر کو کہتے ہیں، نبی کا سب سے سادہ معنی یہ ہے کہ جو یار کی خبر دے، سب سے سادہ معنی، اس سے سادہ معنی اور ہے ہی نہیں۔ یار کی جو خبر دے اسے نبی کہتے ہیں۔ بھئی اللہ کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہے کہ اللہ ہے۔ تو نبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس سے اللہ کلام کرے، یار جس سے باتیں کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب جب خاتم النبیین کا لفظ آ گیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اب اللہ نے آدم سے بھی کلام کیا، موسیٰ سے بھی کلام کیا، لوط سے بھی کلام کیا، ابراہیم سے بھی کلام کیا، اسماعیل سے بھی کلام کیا، چونکہ سارے نبی تھے۔ محبوب سے جب اللہ نے کلام کر لیا، اللہ فرماتا ہے خاتم النبیین، اے محبوب اب آپ سے کلام کرنے کے بعد ہم کسی سے کلام نہیں کریں۔ بھئی غور ہے جی بات کا؟ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا ایک پہلو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ سے کلام ہو گیا، کیا ہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد؟ ہے دیکھنا حرام تمہیں دیکھنے کے بعد، جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کو ہو، آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے۔ چلیں، تو گزارش یہ ہے کہ یہ رسول اللہ پہ نبوت جو ہے نا یہ تمام ہو گئی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی
نہیں ہے۔ اب آئیے تھوڑا اسے دیکھ لیتے ہیں قرآن آیات کی روشنی میں، پھر آگے دیکھتے ہیں بات کس طرف نکلتی ہے۔ میں 2 آیتیں پڑھوں گا اور وہ دونوں آیتیں آپ نے بڑے توجہ سے سمجھنی ہیں، رکنا میں نے کسی آیت پہ نہیں ہے، دونوں آیتوں کا نتیجہ عرض کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کیا ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ محمد، بھائی مجھے تو پتہ ہے نا آپ قرآن پڑھیں گے، محمد تم مردوں میں سے ماشاءاللہ کسی کے باپ۔ آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے مصطفیٰ کے لیے نفی ابوت کی ہے، باپ کی نفی سے کہتے ہیں کہ حضور کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب ذرا رکیے گا، اس آیت کو یہیں پہ روکیں، سورہ زخرف سنیے گا۔ سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، قل مصطفیٰ فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر فانا اول العابدین، میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا۔ اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ بھی کسی کا باپ نہیں، اللہ بھی اللہ کا کوئی بیٹا۔ اچھا وہ ایک آسان صورت آپ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ نہ کسی سے ہے نہ اللہ سے کوئی ہے، اللہ کسی کا باپ، بس یہی سورہ زخرف میں بھی یہی کانسیپٹ ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ بسم اللہ، اللہ کسی کا باپ نہیں۔ اب ذرا دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی کا باپ نہیں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اللہ کسی کا باپ نہیں۔ ایک آیت میں فرما رہا ہے کہ محمد کسی کے باپ نہیں، دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ میں کسی کا باپ نہیں۔ ایک آیت میں فرما رہا ہے محمد کسی کے باپ نہیں، دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ میں کسی کا باپ نہیں۔ مولا ہم اس سے کیا سمجھیں؟ فرمایا قرآن پڑھ کے تمہیں سمجھ آنی چاہیے، میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، مصطفیٰ کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو۔ بات تو یہ ہے جو سمجھانے والی ہے، یعنی لاجیکلی بھی آیات سے یہ بات سامنے آئے گی کہ حضور کے بعد کوئی نبی بے فکر ہو کے کہیں حضور کے بعد کوئی نبی۔ اچھا میں اس پہ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ آیات کا ایک تسلسل ہے جو میں نے آج عرض کرنا ہے۔ معاشر کا میدان ہوگا، صحیحین میں یہ حدیث ہے، مسلم اور بخاری میں، کہ معاشر کے میدان میں سارے بندے اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے، اور جب جا کے اپنی عرضی پیش کریں گے حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے۔ پھر بندے اکٹھے ہو کے حضرت شیس علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے، تو آپ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے۔ پھر بندے اکٹھے ہو کے حضرت نوح کے دربار میں آ جائیں گے، پھر اکٹھے ہو کے موسیٰ کے دربار، ہاں جی جو یہاں کسی دربار میں نہیں نہ گئے وہاں پہ ہر دربار میں جائیں گے۔ جی دربار لگے ہوں گے نبیوں کے، لوگ تھک جائیں گے، ہم نہیں تھکیں گے کیونکہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہوگی، ہمیں یہیں سے عادت پڑی ہے، کہیں کبھی داتا حضور جا رہے ہیں، ہمت دے تو کربلا چلے جائیں گے، ہمت زیادہ ہوئی تو پھر مدینے چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے بندے جب مختلف درباروں سے ہوتے ہوئے آخر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد هو خاتم النبیین، ادھر ادھر مت جائیں، رسول اللہ کے پاس چلے جائیں، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی تو اسی حدیث کو اب قرآن کی ایک آیت میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، 4 نمبر سورہ ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اللہ فرماتا ہے معاشر کے میدان میں ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھائیں گے، وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ آدم آئیے اپنی امت کی گواہی دیجیے، نوح آئیے اپنی امت کی گواہی دیں، شیس آئیے اپنی امت کی گواہی دیں، موسیٰ آئیں اپنی امت کی گواہی دیں، ابراہیم آئیں اپنی امت کی گواہی دیں۔ 1.25 لاکھ کم و بیش نبی جب اپنی 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 امتوں کی گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آئیے نا،
حسین کا نانا آپ آئیے، آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دیں اور ان نبیوں کی بھی گواہی دیں اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا جو اپنی امت کی گواہ ہوگا اسے نبی کہتے ہیں، اور جو کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں؟ کیا میں امید کروں تھوڑا عقیدہ ختم نبوت کانسیپٹ واضح ہو رہا ہے؟ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین، خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں البتہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کیا آپ نے، نبوت کو، حالانکہ پیچھے رسالت کی بات ہے، ولیکن رسول اللہ ہونا چاہیے، ولیکن رسول اللہ و خاتم الرسل، کیونکہ پیچھے رسول آ رہا ہے۔ نہیں، اللہ فرمائے نہیں، رسول نہیں، نبی جین، نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کدھر سے آئے گا؟ نبی ہوگا تو رسول ہوگا نا، تو جب نبی نہیں ہوگا رسول کدھر سے آئے گا؟ ہم نے نبوت کو اگر یہ ہوتا کہ ہم نے رسول ختم کر دیے تو پھر انہوں نے کہنا تھا جی ہم تو نبی ہیں، فرمایا نہیں نہیں، نبوت ہی ختم کر دی، اور نبوت کا میں نے معنی کر دیا جس سے اللہ کلام کرے، اور فرمایا میرا حبیب تیرے ساتھ کلام کرنے کے بعد ہم کسی سے کلام کرنا ہی نہیں چاہتے، اب کلام انتہا ہو گیا آپ پہ۔ اچھا میں ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں، وہ آیات آپ کو بتائیں گی کہ ختم نبوت یہاں پہ کئی جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ بھائی میں ایک عرض کروں، قرآن تو بھرا ہوا ہے ختم نبوت سے، ٹھہریے گا، سورہ بڑی معروف ایک آیت ہے اور اس پہ فقیر کے کافی خطابات ہیں یوٹیوب چینلز پہ، انٹرنیٹ پہ اس پہ بہت خطابات ہیں۔ یریدون، سورہ صف کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، متم نور اللہ، متم نورہ، نہیں سمجھ آئی، ٹھہرے کاغذ پنسل دیں جی، میں سمجھاتا ہوں، نہیں سمجھ آئی مجھے پتہ ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، کافر چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، اور بجھائے پتہ کی بافواہہم، اپنے منہ کی پھونک سے، اور بجھائے گا کیا؟ نور اللہ، یہ ہے مضاف مضاف الیہ، معنی ہوگا اللہ کا نور، کیا معنی ہوگا؟ اچھا میں مثال دیتا ہوں اس کی، کتاب اللہ، کتاب اللہ، معنی ہوگا اللہ کی کتاب، اللہ اللہ ہے، کتاب کتاب ہے، کتاب اللہ نہیں، اللہ اللہ ہے، کتاب کتاب ہے، کتاب اللہ۔ اچھا بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ اللہ ہے، گھر گھر ہے، گھر اللہ نہیں، گھر اللہ نہیں۔ اب ذرا یہ سمجھیے گا، نور اللہ معنی ہے اللہ کا نور، اب میری طرف دیکھو سمجھ آئے گی، اللہ اللہ ہے، نور نور ہے، کوئی ہے نور وہ جو اللہ کا ہے، نہیں آپ سمجھے ہی نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں، کوئی ہے نور وہ جو اللہ کا ہے۔ اچھا مولوی اگر انہیں نور نہیں نہ مان رہا، اللہ نور السماوات والارض، سارے مولوی مانتے ہیں زمین و آسمان اسی کا نور ہے۔ اچھا زمین و آسمان نور ہیں، بولو بھی تو صحیح نا، زمین و آسمان نور ہیں، تو جس کے صدقے سے زمین و آسمان ہیں، تو یہ یہاں پہ نور اللہ ہی، کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ایک کافر جنیاں مرضی پھوکا مار لوے، میرے نور دا وال بھی بانکا نہیں ہونا۔ تو اللہ نے سارے نور حضور پہ تمام کر دیے ہیں، اللہ نے سارے نور حضور پہ تمام کر دیے ہیں، ایک آیت میں نہیں، آیات میں عقیدہ ختم نبوت ہے، آیت نہیں آیات ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں آیت نہیں آیات ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ۔ میں دو چار آیات اکٹھی پڑھتا ہوں عقیدہ ختم نبوت پہ، ذرا رک کے سنیے گا۔ سورہ انعام پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمانوں کے نظارے دکھائے. تسی چپ ہو جو گے تو میں اگلی آیت کی میں پڑھا گا. ہم نے ایسے ہی ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. وَقَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے ایسے ہی ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. جناب جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض ابراہیم کو دکھائے گئے, مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں, جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولتے آؤ تاکہ مجھے پتا چلے میں نے آگے قرآن پڑھنا ہے. نہیں, جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ کہو. اچھا چلیں, یہ ایک آیت معروف ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ آپ نے اس آیت کو سنا ہے فقیر کی زبان سے. میں اسے آج دوبارہ اسے پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے حضرت موسیٰ نبی کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے, نہیں غور کیا آپ نے, بندے نبی سے مانگنے گئے. جی بندوں نے نبی سے مانگا. اچھا کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں, ایسی کوئی آیت نہیں آئی. ادھر پانی مانگا, اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے. ادھر حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا نبی کا ڈنڈا لگنے کی دیر تھی, ڈنڈے کے صدقے پانی نکل آیا. آ گیا پانی, آ گیا. یہاں پہ نبی موسیٰ پورے شباب میں ہیں, آسا مار رہے ہیں, پانی نکل رہا ہے. اور یارا نبی تو گود میں ہو اور مارے ایڑی, پھر پانی آتا ہے, آتے ہیں نا. پانی ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے, پانی ڈنڈے میں سے نہیں پتھر میں سے. اور یارا پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے ہیں. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری. زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. تو پھر جملہ تو آگے ہے جو عرض کرنا ہے. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں, جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اگر سمجھ آ رہی ہے تو میرے سامنے سورہ یوسف آ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بابا سے جدا ہوئے نا, حضرت یعقوب کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں. اور وہ اللہ بیان بھی کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ خبر ملی یوسف علیہ السلام کو, یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. بابا کی خبر ملی بیٹے کو یوسف علیہ السلام کو. آپ فرماتے سنو اذهبوا بقمیصی ھذا یہ میری قمیض لے جاؤ, فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ ابی میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ, یا بصیرہ اللہ آنکھیں دے گا. میری قمیض لگاؤ بابا کی آنکھیں آ جائیں گی. اور جس کی قمیض آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں, جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے جیتے رہیں. اب بسم اللہ زندہ باد. دیکھیں میں نے حبیب یمنی تفصیلی بیان نہیں نہ کرنا, آپ سب کو پتا ہے. لو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین ہم نے آدم نبی کو مٹی سے بنایا. جناب جو مٹی سے بنے اسے نبی کہتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور جو سراپا نور ہو اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولتے آؤ نا یارا. جس کے دل میں نبی کی ختم نبوت ہے سبحان اللہ تو کہو نا. اچھا بھئی آجو تھوڑا آگے چلتے ہیں. سورہ صاد میرے سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اے ابلیس کس شے نے تجھے منع کیا آدم کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. جو اللہ کے ہاتھوں سے بنے اسے نبی کہتے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم جس کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. کیا میں امید کروں قرآنی آیتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر سمجھ آ رہی ہیں تو آؤ اسی منہج پہ آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ طور پہ گئے ملاقات کرنے کے لیے. گئے چھپ بیٹھے ہیں. جیسے ہی موسیٰ طور پہ گئے اتنا لمبا سفر کر کے گئے, قریب گئے تو اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ اے موسیٰ اور قریب آ. اگر اتنا سفر کر کے آ گئے تھوڑا اور قریب آ. جا
आजा मूसा, इसका मतलब है जो अल्लाह से मुलाकात करने गया और अल्लाह फरमाए तू करीब आ, उसे नबी कहते हैं। अल्लाह फरमाते सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, मोहम्मद रुकिए, इतना सफर करके आप आ रहे हैं, अब आपका रब आ रहा है। जनाब, जिसे अल्लाह अपनी तरफ बुलाए उसे नबी कहते हैं, और जिसकी तरफ खुद जाए उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो को। अगर इजाजत दे तो इसी मनहज पे दो चार आयतें और न पढ़ लें। चले आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं, सूरह मरियम की तरफ चलते हैं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला, हजरत मरियम की गोद में जब बेटा आया, कौम के बंदों ने देखा बगैर शोहर के बच्चा किधर से लेके आ गई। अल्लाह फरमाता है खामोश मरियम फअशारत इलैहि, अपने बच्चे की तरफ इशारा कर, अपने बच्चे की तरफ इशारा कर। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, इन्होंने कहा ये कैसे बोलेगा, ये तो बच्चा है। जब इन्होंने नबी को अपने बच्चों की तरफ बच्चा कहा ना, अल्लाह फरमाया मेरा नबी बोल ना जरा, ताकि बंदों को समझ आनी चाहिए तेरे नयाने और है, मेरा नबी और है। मेरा नबी बोल। माँ की गोद में हजरत ईसा बोल के फरमाते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, खबरदार मेरी माँ पे तहमत नहीं लगानी, मैं तुम्हारे बच्चों की तरह बच्चा नहीं, नबी बन के आया हूं, किताब लेके आया हूं। माँ की गोद में आते ही जो अपनी नबूवत का ऐलान करे उसे नबी कहते हैं। माँ की गोद में आते ही जो उम्मत के लिए दुआएं करे उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो ना यार। भाई अगर कहो तो थोड़ा और आगे चलें जी, इसी मनहज पे थोड़ा और आगे चलते हैं। मेरे सामने सूरह इब्राहिम आ रही है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद को जंगल में छोड़ा, आपने एक दुआ की, वाइज़ काला इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह अब मैं तेरे कहने पे अपनी औलाद को जंगल में छोड़ रहा हूं, लेकिन अब ये जंगल ना रहे, अब ये शहर बन जाए। क्या बन जाए? फिर बोलो, क्या बन जाए? अब ये शहर बन जाए। अब एक मेहरबानी और कर, वजनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद से पलीती को दूर रख, मुझे और मेरी औलाद से, मुझसे और मेरी औलाद से, अन्ना बुदल असनाम, पलीती को दूर रख, मुझसे और मेरी औलाद से पलीती को दूर रख। इसका मतलब है जो आप दुआएं करें कि अल्लाह हमसे पलीती को दूर रख, उसे नबी कहते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह जिन्हें गारंटी दे कि इनके नजदीक पलीती नहीं आएगी उन्हें खातमुन नबीयीन कहते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कुरान समझ आ रहा है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की बंदे वो जो कश्ती में पूरे आ गए। 950 साल की मेहनत, उम्मत कश्ती में पूरी आ गई। 23 साल नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। 40 साल तो ऐलान ही नहीं किया। 40 और 23 23 साल, 950 साल की मेहनत, बंदे कश्ती में 23 साल की मेहनत, क़यामत तक मोहम्मद मोहम्मद। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। जिसकी 950 साल की मेहनत में जिसकी उम्मत कश्ती में आ जाए वो नबी है। 23 साल की मेहनत में जिसके नारे लगे वो खातमुन नबीयीन है। क्या मेरे दोस्तों को समझ आ रहा है? अच्छा फिर आगे सुनना, ठंडे नारे हैं। अच्छा ये नारे आज ठंडे ना लगाएं जी। 950 साल की मेहनत के बाद भी हालात ये हैं। सूरह नूह मेरे सामने है। वकाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। हजरत नूह हाथ उठा के फरमाते हैं सोना अजाब भेज, ये ठीक नहीं होने वाले, अजाब भेज, ये ठीक नहीं होने वाले, अजाब भेज, ये ठीक नहीं होने वाले। इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादका, अगर तूने अजाब ना भेजा तो ये मेरे साथियों को खराब करेंगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, मैं नूह नबी देख रहा हूं, ये तो एक तरफ इनकी आने वाली नस्लें भी कलमा नहीं पढ़ेंगी, अजाब भेज। नहीं मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया, मैं देख रहा हूं। इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादका, अगर तूने अजाब न भेजा तो मेरे साथियों को खराब करेंगे। वला यलिदु, ये नहीं जनेंगे, वला यलिदु, ये नहीं पैदा करेंगे, इल्ला मगर फाजिरन कफ़ारा। नबी नूह इंज करके बंदे वेख के आंदे फरमांदे ने, ए बंदे वेख के आंदे ने इन्हां दी नस्लां भी कलमा नहीं पढ़नगियां, इन्हां दी तू नबी दे इल्म ते शक पे करना।
انہاں دیاں نسلاں بھی کلمہ نہیں پڑھن گیاں، انہاں دیاں نسلاں بھی ایمان وچ نہیں آن گیاں۔ اب رکنا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان دل پہ لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی اسے کہتے ہیں کہ سامنے کھڑے بندوں کی طرف دیکھے اور ان کی آنے والی نسلوں کے دل دیکھے۔ آپ چپ بیٹھے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی اسے کہتے ہیں سامنے بندے کھڑے ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے دل دیکھے۔ اگر نوح نبی اپنی امت کی نسلوں کے دل دیکھ سکتے ہیں، محمد ہمارے دلوں کو نہیں جانتے؟ جس کا ایمان ہے کہ محمد ہمیں جانتے ہیں، سبحان اللہ کہو یار۔ حضرت نوح فرماتے ہیں عذاب بھیجئے ٹھیک نہیں ہونے والے، 950 سال کی محنت کے بعد بھی جو عذاب مانگے اسے نبی کہتے ہیں۔ میں کیسے آگے چلوں گا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، ان بندوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کیا تھا؟ نہیں۔ گاؤں سے نکال رہے تھے؟ نہیں۔ پتھر مار رہے تھے؟ نہیں۔ صرف دعوت قبول نہیں کی۔ وہ کیسا نبی ہے؟ بندے گاؤں سے نکال رہے ہیں، بندے پتھر مار رہے ہیں، بندے قتل کر رہے ہیں۔ جب پتھر حضور کی نالین تک خون آیا، جلال میں آ کے اللہ فرماتا ہے آمینہ کا لال اگر تو کہے تو یہ دونوں پہاڑ ان پہ پھینک دوں۔ یہ مطلب ہے رب جلال وچ بھی آوے محمد کو پوچھ دے، اگر تو کہے تو یہ دونوں پہاڑ ان پہ پھینک دوں۔ نبی ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں سونا اگر پہاڑی سٹنے سن تے منو رحمت کیوں بنایا؟ اس کا مطلب ہے 950 سال کی محنت کے بعد بھی اگر کوئی بد دعا کر دے اسے نبی کہتے ہیں۔ پتھر کھا کے جو دعائیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میں سورہ طٰہٰ کی طرف آ گیا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آئیے سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں، 20 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جائیے، سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن قالا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مہربانی کر میں جاتا ہوں فرعون کے پاس پر میرا سینہ کھول، میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول، میرا سینہ کشادہ کر تاکہ انہیں میری بات کی سمجھ آئے۔ آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا جو دعائیں کرے اللہ میرا سینہ کشادہ کر اسے نبی کہتے ہیں۔ علم نشرح لاکا صدرک، جس کے سینے کو اللہ پہلے سے کشادہ کرے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار۔ اللہ میری زبان کی گرہ کھول تاکہ فرعون کو میری بولی کی سمجھ آئے۔ جو اپنی زبان کی گرہ کھولنے کی دعائیں کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان سے اللہ بولے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ چلیں اللہ آپ کو استعطا فرمائے۔ میں 3 کو آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں اسی منہج پہ ختم نبوت کے اسی آج کے ٹاپک میں، صرف 3 آیتیں میں اور پڑھوں گا پھر ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ چلو تسی چوپو ترجمہ کیویں ملے گا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ فرمایا ہم نے بنایا ابراہیم کو خلیل۔ کیا بنایا؟ سب بولو۔ اب بھائی جسے اللہ خلیل بنائے اسے کوئی کسی قسم کی معاشر کا خوف و خطر، کوئی ٹینشن؟ میں مثال دیتا ہوں، اگر یہیں پہ آ کے کوئی آپ کو ایم پی ایم این اے کہہ دے، آپ کے گاؤں کا ایم این اے کہہ دے کہ یہ میرا یار ہے، اسے کوئی خوف و خطر، کوئی تھانہ کچہری کا ڈر؟ کیوں؟ ایم این اے کا یار ہے، جسے اللہ کہے میرا یار ہے۔ اب بھائی خلیل کا معنی دوست ہوتا ہے، خلیل کا معنی یار، دوست، رفیق، خلیل، دوست۔ چلو یہ پیغام چلا جائے پوری دنیا تک، اللہ کے بھی یار ہیں۔ نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے بھی یار ہیں۔ نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے بھی یار ہیں۔ مولانا جب اللہ یار بنائے تو فکر والی بات نہیں، تو پھر محمد کے بھی یار ہیں۔
لوگوں کو محمد کے یار بڑے آج کل چوب رہے ہیں. او بھائی بولو بھی تو صحیح تھا. مصطفیٰ کے بھی یار ہیں. یہ میرا دایاں ہاتھ قرآن پہ ہے. اللہ کا خلیل ابراہیم ہے, محمد کا خلیل ابو بکر ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب بھائی جسے جتنی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو کہو نا. اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خلیل ہے ابراہیم. خلیل مین دا بیسٹ فرینڈ, ویری کلوزسٹ فرینڈ, دی کلوزسٹ فرینڈ, دی بیسٹ فرینڈ, نہایت قریبی یار. اب جو اللہ کا اتنا قریبی ہو اسے خوف ہولی بول دو پہ, اسے کوئی خطرہ, معاشر کا ڈر. اب ذرا توجہ سے سننا, خلیل ہو کے سورہ بقرہ میں حضرت خلیل دعا کر رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ جدو معاشر والے دن بندے اٹھائیں گا مینوں پریشان نہ کریں. ہائے ہائے آپ نے غور ہی نہیں کیا. ایک طرف اللہ فرماتا ہے خلیل ہے, اور اس آیت میں خلیل کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاشر والے دن رسوا نہ کریں. اے جی وہی گل, وقت کا فرید ہے, فرد فرید ہے, گنجے شکر ہے, زہد الانبیاء ہے, 2200 کتبوں کا راجہ ہے. اور جڑے چشتی بیٹھے نے بولو تو صحیح نا, 2200 کتبوں کا راجہ ہے, فرد فرید ہے, جس کے مرید نظام الدین کو اللہ کا سلام آئے. میں کوئی چھوٹی باتیں نہیں کر رہا, آپ جاگ کیوں نہیں رہے؟ جس کے مریدوں میں نظام الدین ہو, جس کے مریدوں میں صابر پیا جیسا بندہ ہو, جس کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں میں مہر علی ہو. چھوٹا بندہ ہے فرید, چھوٹی ہستی ہے فرید. اتنی بڑی ہستی ہو کے فرما رہے ہیں کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیش, گناہی پڑیا میں پھرا تے لوگ کہن درویش. بولو بھی تو صحیح. اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہے اٹھ فریدا ستیا تے چل میلہ ویکھن جا, جے کوئی مل جائے بخشیا تو ہی بخشیا جا. اسے عاجزی کہتے ہیں, اسے انکساری کہتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ عاجزی کہتے ہیں, اسے انکساری کہتے ہیں. یہی بات میں یہاں پہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم خلیل ہے. خلیل ہو کے ابراہیم کہہ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ مجھے معاشر والے دن رسوا نہ کریں, اللہ مجھے معاشر والے دن پریشان نہ کریں, اللہ مجھے معاشر والے دن پریشان نہ کریں. میں جڑی اگلی آیت پڑھنی ہے نا دیوانے مچل جانا ہے. اے جڑا آپ دعا کرے اللہ مجھے معاشر والے دن پریشان نہ کریں, اسے نبی کہتے ہیں. سورہ تحریم میرے سامنے ہے. اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. میں اللہ معاشر والے دن محمد کو بھی پریشان نہیں کروں گا اور محمد کے غلاموں کو بھی پریشان نہیں کروں گا. یہ مطلب ہے جو اپنے لیے دعائیں کرے کہ اللہ مجھے پریشان نہ کری اسے نبی کہتے ہیں, اور جسے اللہ گارنٹی دے میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا اسے خاتم النبیین. اچھا میں بسم اللہ جی, یہ دوبارہ یہ نعرہ دوبارہ تاجدار ختم نبوت والا. نہیں یار آواز کم ہے. تاجدار ختم نبوت. اب آواز آئے تاجدار ختم نبوت. مولا جو جتنا اونچا زور لگائے تیرے محبوب کے نعرے کے لیے مدینہ دکھا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس معیار پہ رکھ. چلے اللہ آپ کو عزت اور برکت دے. اگر اجازت ہے 2-4 آیتیں اور, کیونکہ یہ سفر کا دوسرا جمعہ, ایک جمعہ اور آئے گا سفر کا, پھر ربیع الاول شریف کے قریب آ جائیں گے, پھر انشاءاللہ ہم میلاد شریف پہ قرآن پڑھیں گے. آئیے اگر یہاں تک آیات آپ کو سمجھ آ گئی
تو تھوڑا سفر اور کرتے ہیں. میرے سامنے سورہ نمل ہے. اس آیت کو آپ نے سنا ہوا ہے میری زبان سے کافی مرتبہ, فقیر سے آپ نے کافی مرتبہ اس آیت کو سنا, لیکن آج اسے ختم نبوت کے اعتبار سے سنیے گا. چلو میں خلاصہ عرض کر دوں. حضرت سلیمان نے وہ تخت منگوایا, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے, میں یہ آیت کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں. تخت آیا, آ گیا تخت. وہ آصف بن برخیہ, وہ سلیمان کی امت کا بابا. ہاں جی, بابے بڑی شے ہے جی, یہ بابے کوئی چھوٹی شے نہیں جی, یہ بابا وڈی شے نے, چوکھی وڈی شے نے. سلیمان کی امت کا بابا تخت لے کے آ گیا. ہن ذرا دھیان کرے جی, جیسے ہی نبی نے یوں تخت دیکھا, فَإِنَّا مُسْتَقِرًا, جب انہوں نے دیکھا میرے سامنے تخت آ گیا, آپ فرماتے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے, یہ مجھ پہ اللہ کا. سلیمان نبی فرماتے ہیں یہ فضل ہے مجھ پہ, جس پہ فضل ہو اسے نبی کہتے ہیں. کانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ, محمد خود اللہ کا فضل ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے. جس پہ فضل ہو اسے نبی کہتے ہیں, جو سراپا فضل ہو اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. آگے چلے, ختم نبوت پہ 2-4 آیتیں اور پڑھے. اچھا چلو سنیے گا, ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم جی مولا, اسماعیل جی مولا, میرا گھر بن چکا ہے, مولا بن چکا, آواز دیجئے بندوں کو حج کے لیے. اب بھائی جس کی آواز بندے سنیں اسے نبی کہتے ہیں. قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اور جس کی آواز پتھر سنیں, درخت سنیں, جانور سنیں. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. کائنات جس کی آواز سنے اسے خاتم النبی. تسی چپ بیٹھے ہو. میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں, اگر سبحان اللہ کہہ لو تو. لو جی میرے سامنے اب آجی, بس یہ سنیے پھر ہم انشاءاللہ نماز کی طرف آتے ہیں. وَوَارِثًا سلیمان داؤدا, ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا. داؤد کون تھے؟ نبی. سلیمان کون تھے؟ نبی. جیسے ہی سلیمان اپنے بابا کے تخت پہ آئے, حضرت داؤد کے تخت پہ آئے, آپ آ کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس, وقالا یا ایھا الناس, اے لوگو سنو, علمنا منطق الطیر, I know very well these birds are what saying, I know, یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے. نہیں تسی چپ بیٹھے ہو. اچھا سویرے سویرے چڑیاں ہوندیاں نے درختاں دے وچ, تے آ کے چوں 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 چوں, سمجھ آؤندی ہے؟ مولوی صاحب تینوں سمجھ نہیں آؤنی, نبی نو پتہ ہی. شام پیندی ہے درختاں وچ کوے آ جاندے نے, کاں کاں کاں, سمجھ آؤندی ہے؟ حضرت تینوں سمجھ نہیں آؤندی, نبی نو پتہ ہے. اچھا یہ چڑیاں طوطے کی آندے نے, اگر سلیمان نبی نو پتہ ہے, میں کیسے اگلا جملہ کہوں گا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں. پرندے کی زبان, منہ میں زبان ہوتی ہے, پرندے کے منہ میں زبان ہوتی ہے, جو زبان والوں کی سنے اسے نبی کہتے ہیں. اب ابو جہل نے ہاتھ میں کچھ کہہ کر پکڑے, نبی کے پاس آ کے کہتا ہے کر رسولی چیز در دستم نہا, بتا میری مٹھی میں کیا ہے, تو خبرداری دے راز آسماں, تو آسمانوں کی خبریں دیتا ہے. نبی مٹھی کی طرف دے کے فرماتے ہیں ہم بتائیں ان میں کیا ہے, یا یہ بتائیں ہم کون ہیں. اس نے کہا اگر یہ بتائے تو پھر تو زیادہ کمال ہے. آپ نے فرمایا ابو جہل کی مٹھی میں جو ہے بول بتا ہم کیا ہے. روڑے بول کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول. جو زبان والوں کی بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں, بے زبانوں کی بولیاں جو سمجھے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. میں کیا کروں, میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. چلیں آ جائیں جی, بس یہ آج کے گفتگو کی آخری آیت سنیں, پھر ہم انشاءاللہ نماز کی طرف آ جاتے ہیں. وَأُوتِينَا, جب آپ نے فرمایا علمنا منطق الطیر, مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم ہے, پھر آپ فرماتے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اوتینا مجھے عطا کیا گیا ہے, من كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز میں سے مجھے عطا کیا گیا ہے. کون فرما رہا ہے؟ شاباش بیٹا, حضرت سلیمان کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے عطا کیا گیا ہے ہر چیز میں سے. اچھا عطا, عطا معنی کس کا ہے؟ وہ کدھر گیا مارکل, عطا معنی کس کا ہے؟ عطا, یہ ٹھیک ہے جی مل گیا. لفظ ہے اوتی, آتا یا اتی یو, عطا یوتی, یوتی یو بلکہ ہوگا, یوتی یو, آتا یا
योती यू, अता योती, ऊ ती ना, ऊ ती ना, ये लफ्ज है। अलिफ ता या, ये इसके असल वर्ड ये है, अलिफ ता या। अता या अती, आता या अती यू, अता, ये लफ्ज असल है। असल लफ्ज है अलिफ ता या, आता या। इथों बनया ऊती ना। हुण जरा एक जरा असूल जरा सुनिया जे ध्यान नाल, बड़े ध्यान नाल सुनिया जी। अल्लाह जब भी किसी नबी को देता है तो कुरान में लफ्ज यही आएगा, आता या, आता या, लफ्ज यही आएगा। इसका माना होगा अता, अल्लाह ने अता किया। हुण जरा ठहरिया जी, मैं एक आयत पढ़ना, बल्कि मैं पढ़ चुके हैं। काला इन्नी अब्दुल्लाही आतानी यल किताब, हजरत सूरह मरियम की आयत है। काला इन्नी अब्दुल्लाही आतानी, आता आता, सारे पढ़ो, आतानी, एवे आतानी, अलिफ ता या, अलिफ ता। हजरत ईसा दी वारी आई आतानी, हजरत सुलेमान दी वारी आई ऊतीना, लफ्ज यही आ रहा है, अलिफ ता या। अच्छा ठहरिया जी, मैं सारे नबी एक आयत वेना, इको आयत सारे नबी आ जाएंगे। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीना लमा आतैतुकुम, आतैतु मुतकल्लिम का सीगा है, जब मैं अता करूं, कुम तुम सबको, आतई, इत्थे फिर लफ्ज आ गया अलिफ ता या, आता या। ए जो अल्लाह ने बंदे इकट्ठे किए ना सारे, ये नबी ने, एक ही ने, हाँ जी ये नबी ने। ए जड़ी आयत है ये आलमे अरवाह दी आयत है, इत्थे अल्लाह ने नबियों को वादा लिया है। हाँ जी ये सारे नबी ने, इन्हां विचों एक भी काना नहीं। बोलो भी तो सही ना। हाँ जी कोई ईसा है, कोई मूसा है। अब भाई दिस इज मेन एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नबूवत इज दैट नबी मस्ट बी ब्यूटीफुल। और नबी हसीन हुंदा है, नबी काना नहीं हुंदा। बोलो भी तो सही जिन्हें समझ आ रही है। ओ कोई मिसल न जानी दी कशमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी, कोई मिसल न ढोलन दी चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। नबी हसीन होता है, नबी काना नहीं होता। भाई हुस्न देखना है, चेहरा यूसुफ देखो नबी का हुस्न नजर आएगा, लहजा दाऊद देखो नबी का हुस्न नजर आएगा, सियाहत ईसा देखो नबी का हुस्न नजर आएगा, सखावत ईसा देखो नबी का हुस्न नजर आएगा, रदाए ईसा देखो, इस्माइल देखो नबी का हुस्न नजर आएगा। अगर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता फकरे मोहम्मद देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। अच्छा यार चलो छोड़ो, यहां पे अल्लाह जब अता फरमाता है तो लफ्ज यही आता है आतैतु, आतैतु, आतैतु। इसका मतलब है ईसा को अता किया, आताया, आतैतु। सारे नबियों को अता किया, आतैतु। हजरत सुलेमान को अता किया, ऊतीना। अब जाके डिक्शनरी पढ़ना, ये जो आताया का माना होता है अता करना, इसका माना होता है आरजी देना, आरजी फॉर द टाइम बीइंग, आरजी अता करना, मुस्तकिल नहीं, आरजी। सारे नबियों को जब अता किया तो लफ्ज आता रहा आताया, ऊतीना, आतैतु। बारी आई तेरी और मेरे नबी की। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना। भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। इन्ना आतैना, आतैना का माना होता है आरजी अता नहीं किया, हमने तुम्हें मालिक बना दिया है। इसका मतलब है अल्लाह जिन्हें आरजी अता करे उन्हें नबी कहते हैं, जिसे मालिक बना दे उसे खातमन नबीयीन के। चल अल्लाह आपको इज्जत भी अता फरमाए, बरकतें भी अता फरमाए।